للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ رمضان سے پہلے بدھ اور جمعرات دیکھا کرتے تھے شام 7 بجے۔ اب ماہ رمضان المبارک میں الحمدللہ عز و جل یہ پروگرام آپ رات 12 بجے ہفتہ اور اتوار کو انشاءاللہ تعالی دیکھا کریں گے۔ پروگرام دیکھ کر آپ اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا رزق میں برکتیں نہیں، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلے ہفتہ اور اتوار کو یہ پروگرام ہونا تھا، مگر میں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے جیتے جی ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، اور الحمدللہ گزشتہ دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی پرکیف بہاروں میں فضاؤں میں الحمدللہ اللہ کی عطاؤں سے وہاں وقت گزارا ہے، اور اس لیے آپ پروگرام نہیں دیکھ پائے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی مزید جو وقت ہے، جو ہفتہ اتوار ہے ماہ رمضان میں، انشاءاللہ 12 سے 1 آپ اس میں ہماری ملاقات ہوا کرے گی، اور عید کے بعد پھر اپنے شیڈول پہ جس طرح روحانی دنیا چلتا ہے، دوسرے پروگرامز شیڈول پہ آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے آپ دیکھ پایا کریں گے۔ کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جس وقت آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور دوسری اہم چیز یہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں لازمی طور پر۔ وجہ یہ کہ جب وظائف آپ کو بتائے جائیں تو آپ وظائف نوٹ فرما لیں، اور ساتھ ساتھ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں۔ کوئی کام ہو، کوئی استخارے کے متعلق کوئی سوال یا جواب ہو تو انشاءاللہ تعالی میری ٹیم اور میں آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں جہاں بے شمار برکتیں اور رحمتیں الحمدللہ ذکر و اذکار کی آپ کو نصیب ہوتی ہیں، وہیں میں عرض کر دوں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان جس کے متعلق آپ الحمدللہ عز و جل سنتے ہی رہتے ہیں اور سنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یار وائی کیو ٹی وی سے آپ کو مختلف ماہ رمضان کے پروگرامز بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، تو ماہ رمضان یقینی طور پر بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور نیکیوں میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے کہ جیسے بارشیں برس رہی ہوں۔ تو رب کریم ہمیں اس رحمت بھری بارش اور اس رحمت بھرے مہینے میں خوب نیکیاں سمیٹنے کی اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام میں کالز کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نیاز احمد ہرون آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی نیاز احمد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ بطول بی بی، جی والدہ کا نام۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اولاد کے لیے جی بابا جی آپ سے پوچھنا تھا۔ اچھا، وائف کا نام بھی بتائیے اور ان کی امی کا بھی۔ وائف کا نام رضیہ جی، رضیہ، اور رضیہ کی والدہ کا نام یاسمین جی۔ یاسمین۔ کتنے سال ہوئے ہیں نیاز بھائی؟ ابھی شادی کو تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا جی، میرے نا پاؤں میں کچھ مسئلہ ہے، تھوڑی سی سویلنگ ہے، تو اس کی وجہ سے نا ہمیں یہ ڈاؤٹ فل کر دیا گیا ہے کہ شاید یہ آپ اولاد کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، حساب بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. ہلو جی ہلو جی میری بہن, آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب سے بات کرا دیں. جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں, فرمائیے. جی بابا صاحب, یہ ہمارے گھر میں نا بہت لڑائی جھگڑا رہتا ہے, آپ نا ذرا بتا دیں. کون لڑتا ہے, ان کا نام بتائیے. جی جو لڑتے ہیں ان کا نام تو بتائیے. میری امی کا نام ہے خاتون, میرا نام ہے حمیدہ, اور ان کے نام ہے شمیم, اور ان کی امی کا نام ہے کنیز. اچھا, آپ کا نام حمیدہ ہے اور آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ جی خاتون. خاتون. اور شوہر کا نام کیا ہے؟ خاتون نام ہے امی کا, نہیں اور ان کی امی کا نام ہے کنیز, اور ان کا نام شمیم ہے. لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں, خرچہ بھی نہیں دیتے. اچھا, شمیم نام ہے شوہر کا آپ کے؟ جی ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم گھر میں سکون و چین عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. پہلے تو بہت 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 لاکھ لاکھ مبارک آپ کی عمرے کی, اللہ تعالیٰ نے جزاک نصیب کیا اللہ آپ نے. خیر, جزاک اللہ نہیں, خیر. بہت 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 دل سے کیا ہے, بہت مبارک آپ کو پروردگار اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے کے جائے آمین. پروردگار. اللہ آپ کو بھی جلد حاضری مدینہ عطا بس فرمائے. آمین آمین بھائی, یہی دعا کرنا. بس انشاءاللہ. پہلے آپ گئے تھے تو فون کیا تھا, کال نہیں ملی تھی. میں بس یہی مبارکباد دینی تھی آپ کو. جزاک اللہ خیر, بہت خوش رہیں, جی, بہت خوش رہیں. اللہ تعالیٰ بہت دیا آپ کو پروردگار اللہ تعالیٰ. آمین. دوسری بابا جی نا, میں نے نا وہ کام کا وظیفہ بھی نام بتائیے, نام بتائیے. محمد ایوب. محمد ایوب. محمد ایوب. امی کا نام؟ جنت خاتون بھائی جان. حاجی صاحب جنت خاتون. میں بتاتا ہوں کام کے لیے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ دوسری بات یہ ہے, اسم اعظم پوچھنا تھا بیٹے کا. نام کیا ہے بیٹے کا؟ جی جی, پہلے آپ کو بتایا تھا ناصر نام تھا. ناصر. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل ناصر بھی بتاؤں اور ایک اور اسم اعظم بھی بتا دوں انشاءاللہ تعالی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وحید رحمانی بول رہا ہوں جی, کراچی سے. جی فرید بھائی, آپ کا مسئلہ ہے, امی کا نام بتائیں. وحید رحمانی. وحید. عبد الوحید رحمانی. وحید رحمانی. ٹھیک ہے. امی کا نام؟ والدہ کا نام سکینہ. سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے عبد الوحید بھائی؟ مسئلہ یہ ہے جی, الحمدللہ نماز کی بھی پابندی ہے, تمام چیزیں الحمدللہ. میں دیندار آدمی ہوں, ہمارا گھر دیندار ہے, لیکن کاروبار میں ایسے مسئلے مسائل ہے کہ کوئی کام ہوتے ہوتے آخر میں رہ جاتا ہے. میں ضرور بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آپ کے کام کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی نام بتائیے اپنا. میرا نام ناصر ہے. ناصر؟ جی. اچھا, ناصر علی نام ہے آپ کا پورا؟ جھوٹ کیسے لوگ بولتے ہیں؟ جھوٹ کیسے لوگ بولتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ بولنے والے تو جھوٹ ہی بولتے ہیں, حالانکہ اسلام میں تو بڑی سخت ممانعت ہے اس کی. ہاں, یہ مسئلہ بتائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسئلہ قرآن کا ہے یا کس کا ہے. یہ تو بتانا چاہیے. لوگ بہت دراصل اپنا ناصر بھائی معذرت چاہوں گا, میرا پروگرام جو ہے وہ علم العادات کے حوالے سے, وظائف کے حوالے سے اور شرعی مسئلوں کے لیے الحمدللہ عزوجل ARYQ ٹی وی کے بہت سارے پروگرام سے. آج کل سحری اور افطاری میں بھی اس طرح کے شرعی مسائل کے لیے آپ کالز کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ کریے گا. آپ کو مفتی صاحبان اس کی بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ وضاحت بھی دیں گے اور اس کی تحقیق بھی آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کو سب سے پہلے عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. بابا جی بڑے عرصے سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں, آج خوش نصیبی ہے, آپ کا نمبر مل گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کون صاحب بول رہے ہیں؟ ارشد بات کر رہا ہوں جی, رہنے والا ہوں منصرہ کا, ہوں آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں. ٹھیک ہے. امی کا نام بتائیں گے ارشد بھائی؟ سفیدہ جان. سفیدہ جان. مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میرا سونے کا کاروبار ہے، گولڈ کا. ماشاءاللہ. آج سے 3-4 سال پہلے اللہ کے اتنے فضل اتنے کرم تھے کہ میں سنبھال نہیں سکتا تھا. تو اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ حالات زکوٰۃ پہ آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میں انشاءاللہ دیکھتا کسی ہوں. سے معلومات وغیرہ کی، کسی نے کہا جی نظر ہے، کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا جی بندش ہے. علاج نہیں ہو پایا. تو کچھ بھی نہیں، بس اللہ پہ توکل کر کے اللہ یہ آسانی کا عطا شکر ہے کہ فرمائے. میں انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جادو ہے، نظر ہے، بندش ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیو ٹی وی. جی کیو ٹی وی روحانی دنیا، اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. ہاں اقبال بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا میں پوچھ رہی تھی میرے بچوں کے لیے کہ ان کی نوکری بابا نہیں بچوں کا لگی. نام بتائیے. عبد الباسط اور عبد المنعم. جہاں بھی پڑھنے دیتے ہیں کہتے ہیں ملے گی وہ نہیں مل رہی ہے. اچھا، والدہ کا نام کیا ہے؟ عبد الباسط اور عبد المنعم کی والدہ ممتاز. ممتاز. اور میرا دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ان کا ابو اس نے دوسری شادی کر دی، اس کو سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں زمین کا ٹکڑا دیا ہے. ابھی اس میں اتنا اس نے مسئلہ کیا ہے، پانی نہیں دے رہا ہے، زمینیں آباد نہیں کرنے دیتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اس کا نام ہے نظام اور اس کی امی کا نام ہے کھتو. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے؟ یہ میں السلام. یہ میں نے پوچھنا تھا جی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. نام بتائیے ان کا اور والدہ کا. جی حفیظ احمد اور غلام فاطمہ. احمد تو غلام فاطمہ. جی یہ بہت مثلاً بیمار رہے ہیں اور ان کو فالج بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ پہلے سعودیہ میں ہوتے، اب پاکستان میں 3 سال سے شفٹ ہو گئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ ان کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو جوابات بھی دیں گے، وظائف لکھوائیں گے. اس سے پہلے کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں تاکہ آپ وظائف بھی نوٹ فرمائیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو ضرور رابطہ کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد اسلم بات کر رہا ہوں. جی محمد اسلم بھائی. جی نمرا بیٹی کا نام ہے، رشتے نہیں ہو رہے کافی. اچھا، نمرا کی امی کا نام بتائیے. عشرت جبی. اور بیٹے کے لیے بھی رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے بھی عشرت مشکلات ہو رہی ہے. بیٹے کا نام بتائیں. محمد ارسلان. محمد ارسلان کی امی بھی عشرت ہیں. عشرت جبی. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں ذرا انشاءاللہ. اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. آمین آمین انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ اچھا فیض گل بیگ بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ میرا ہی ہے. فیض؟ جی فیض گل. فیض گل بھائی. امی کا نام بتائیے. شازیہ بیگم. شازیہ بیگم. جی شازیہ بیگم. دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہے نا، تو ان کا بھی 10 سال وہ بے روزگار تھے. ابھی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں بھی بے روزگار ہوں. میری جو بھی دعائیں کرتا ہوں دعائیں الٹی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رزق وسیع کر دے، لیکن وہ ہر چیز اپنے ساتھ میں اینالائز کرو، ہر چیز دعا الٹی نہیں ہوتی. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کے ثمرات جو ہے نا، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض ایسی دعائیں ہیں کہ یہ آخرت کے لیے رب کریم جمع فرما لیتا ہے. اور کل بروز قیامت جب ہم اپنی دعاؤں کا ثمر دیکھیں گے تو ہم حسرت کریں گے حدیث پاک کے مفہوم کے تحت کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، سب آخرت میں ہی رب کریم ان کا صلہ ہمیں عطا فرماتا. تو بہرحال یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہماری ساری دعائیں الٹی ہو رہی ہیں. ساری دعائیں جو رب کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں الحمدللہ عز و جل
جو دنیا میں ظہور ہوتا ہے ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے، فیضان ہے کہ اس امت کو اعجاز ہے کہ اس کی دعائیں آخرت کے لیے سرمایہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ لڑائی جھگڑا ان کے بابا بلال کے بابا بہت زیادہ لڑائیاں کرنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا مسئلہ نہیں سن پایا، اب بتائیے آپ۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی بابا جانیے ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا نام سیرن ہے، امی کا نام اکبری ہے، میرے شوہر مجھ سے 24 گھنٹے لڑتے رہتے ہیں۔ اچھا شوہر کا نام بھی تو بتائیے۔ محمد زاہد۔ محمد زاہد کی امی؟ جی ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ بانو۔ ظرفیہ؟ ہاں جی رضیہ بانو۔ میرے بیٹے کا نام ہے محمد بلال۔ میرے بیٹا 4 سال کا ہے۔ ظرفیہ بانو بتا رہی نا؟ ظرفیہ بانو؟ رضیہ رضیہ بانو۔ اچھا اور میرا نام ہے کرن، میری امی کا نام ہے اکبری۔ ٹھیک میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں بتاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے بالکل بند ہو جائیں، آپ کے گھر کے سکون ہو، اور جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کاپی پینسل ایک کالر اور اگر چلیں شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ضلع حفظ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی میرا نام غلام مرتضی ہے۔ غلام مرتضی بھائی، امی کا نام؟ جی امی کا؟ جی امی کا پروین اختر فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا مسئلہ بتائیے۔ اچھا بات یہ ہے، میں نے نا تھوڑی سی لالچ کی تھی، تو وہ آدمی سے نا کسی کے ساتھ مل کے نا ویزوں کا کام کیا تھا۔ ہماری نیت صاف تھی، تو وہ آدمی یعنی کہ پیسے لیتے رہے، 20 ہزار روپیہ آگے دیتے رہے، 20 ہزار لے گئے، یعنی کہ میں ابھی 6 لاکھ کا قرضہ ہے، وہ دوسرا جو پنڈی والا آدمی وہ بھاگ گیا پیسے لے کے، ہے پاکستان میں ہے، لیکن ابھی جتنی ٹینشن ہے۔ اللہ آپ کے لیے بہتری فرمائے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی معاشی کسی کو نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے لالچ ہوتی ہے، یعنی لالچ میں جب آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے معاشی طور پہ۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو لالچ سے بھی بچائے اور اس طرح کے جو لالچ دینے والے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے۔ جوابات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے کون سا وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ تجویز کیا ہے، اور بتاتے ہیں آپ کو۔ ضرور پابندی نماز کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ نیاز احمد میرے بھائی، آپ نے اپنی والدہ کا نام بطول فرمایا اور آپ کی وائف کا نام رضیہ بنت یاسمین فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو روزگار کا مسئلہ تھا، اولاد کے بھی مسئلے ہیں، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے کوئی پیر میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ سے عرض کروں گا کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات اولاد کے لیے بھی اور اپنے پیر کا جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ضرور منگوائیے گا۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حمیدہ بنت خاتون اور شمیم بن کنیز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا شوہر کے لیے کہ بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ستاروں کا مسئلہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، خود بھی پی لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ محمد ایوب بن جنت خاتون میرے بھائی، آپ نے کام کے لیے پوچھا، رب کریم آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے اور اچھے اچھے کاموں کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی جادو یا بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عبد الوحید بن سکینہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ نماز کے پابند ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، دینی گھرانہ ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، مگر کاروباری بڑی مشکلیں ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 135 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی
معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ ارشد بن سفیدہ جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سونے کا کام تھا، پچھلے 2-3 سالوں سے بہت زیادہ حالات خراب ہیں، کوئی جادو بتاتا ہے، کوئی بندش بتاتا ہے، مگر علاج نہیں ہو پاتا۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھی جادو کے معاملات ہیں۔ سورہ ناس ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور ساتھ میں تعویذات ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پر رابطہ کر کے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ آپ کے جادو کے معاملات دور ہو جائیں گے۔ عبد الباسط اور عبد المنعم بن ممتاز کے متعلق جو ہے نا آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں کی نوکری کے کوئی اسباب نہیں بنتے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ دونوں کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے اپنے شوہر نظام الدین کے لیے پوچھا ہے کہ وہ جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، کچھ زمین دی تھی اس کو بھی ہتھیانے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں۔ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے، اور جو زمین آپ کے پاس ہے انشاءاللہ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ حفیظ احمد بن غلام فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، یہ بہت بیمار ہیں اور ابھی ان کو فالج بھی ہوا تھا، رب کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، ان کے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ محمد اسلم، میرے بھائی آپ نے نمرہ بنت عشرت جبین اور محمد ارسلان بن عشرت جبین کے متعلق پوچھا ہے کہ دونوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور نمرہ عشاء کے بعد 295 مرتبہ یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اور ارسلان 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور دعا کرے اپنے رشتے کے لیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ فیض گل بن شازیہ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بے روزگار ہیں، رب کریم اسباب بنائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، عشاء کے بعد 890 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ محمد زاہد بن رضیہ بانو اور کرن بنت اکبری، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور معاشی پریشانیاں بھی ہیں، یعنی کاروبار بھی نہیں۔ دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کی باتوں پہ اگر کوئی لڑتا ہے، جھگڑے فساد کرتا ہے، تو اس کے گھر سے رزق کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب لڑائی جھگڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ روزگار کے معاملات تو کھڑے ہوں گے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ مغربی عشاء کے بعد پڑھ لیں، چینی پہ دم کر کے، اور سب کو پلا دیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ غلام مرتضیٰ بن پروین اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کسی کے ساتھ ویزے کے کام کرنے کے لیے کچھ کیا تھا اور وہ بندہ آگے پیچھے ہو گیا، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہفتہ اور اتوار رات 12 سے 1 بجے تک اس پروگرام کا شیڈول بنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی 12 سے 1 صرف رمضان آپ پروگرام روحانی دنیا ہفتہ اتوار انشاءاللہ دیکھ پائیں گے، اور بعد رمضان پھر وہی شیڈول ہو جائے گا۔ بہرحال پروگرام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اسم اعظم بتاتا ہوں، آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم کرم فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے، اور نام ہے صائمہ۔ صائمہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 136، اور اس کے لیے
رب عز و جل کے دو صفاتی نام یا قویو یا ودودو، یا قویو یا ودودو، یا قویو یا ودودو، یہ پڑھیں گے آپ 136 کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کر کے پڑھنا اسم اعظم کو 272 مرتبہ. تو 272 مرتبہ صائمہ نام کی میری بہنیں جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں. خاص اور خصوصی برکت یہ ہے کہ جب تک ہم رب عز و جل کے ناموں کو ورد میں رکھیں گے ہم اس وقت تک ذکر اللہ میں ہوں گے. اور جو لوگ رب کریم کا ذکر کرتے ہیں گویا کہ وہ زندہ ہیں، اور جو رب کو یاد نہیں کرتے گویا کہ وہ مردہ ہیں. رب کریم ہمیں زندوں میں شمار فرمائے اور رب عز و جل اسم اعظم کی برکتوں سے ہماری مغفرت بھی فرمائے اور ہمارے رزق میں بھی برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. کورس کی طرف چلتے ہیں اور مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام. جی میری بہن. سر میرے دو بیٹے ہیں. بڑا بیٹا ہے اس کو 20 سال کا ہے، اسے ابھی جو ہے 20 سال. فیصل. فیصل. اور چھوٹے کا؟ ذوالفقار. ذوالفقار. والدہ کا نام؟ فرحت بی بی. فرحت بی بی. مسئلہ اب بتائیے. بڑے بیٹے کو مرگی ہے 20 سال سے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو نا بس گھر میں دل نہیں لگتا، چھوٹی چھوٹی باتیں غصہ کرتا ہے. والد صاحب ان کے فوت ہو گئے. میں دونوں کا بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا. وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اس کی مرگی کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، مدینہ منورہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب میرا بیوی ہے، اس کو سر میں درد بالکل نہیں چھوڑ، دوا کر کے. نام بتائیے. مریم. مریم کی امی؟ کیا ناز بی بی. ناز بی بی. اچھا درد کا پیروں میں ہے؟ نہیں سر میں درد ہے اور کیا پیٹ میں بھی. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں 3 دن پہلے مدینہ طیبہ میں ہی تھا الحمدللہ عز و جل. اللہ کی عطاؤں سے میں وظیفہ بتاتا ہوں، ان کا حساب بھی چیک کرتا ہوں. اور ایک اور چیز عرض کر دوں کہ الحمدللہ عز و جل پوری دنیا سے بہت سارے میرے بھائیوں نے مکہ اور مدینہ میں الحمدللہ ملاقاتیں کی ہیں اور بڑا پیار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو ملے تھے، جو نہیں بھی مل پائے، رب کریم 2 جہاں کی برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا، مصباح الرحمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. مصباح الرحمان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی جاب کا ایشو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ چاہیے تھا. اور اچھا جاب لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی؟ اچھا امی کا نام بتائیے. میمون پری. میمون پری. میمون پری. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی عزیر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی عزیر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی میرا بچہ ہے 6 منتھ کا ہے. وہ صحیح ہے. جی اس کے دونوں پاؤں جو ہے نا وہ ٹیڑھے اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں. اچھا دعا کی درخواست ہے. اس کا نام بتائیں گے مجھے؟ محمد ہاشم. محمد ہاشم کی والدہ؟ حفظہ. حفظہ. ہا جی ہا زواں اور ہے چھوٹی. حفظہ. جی حفظہ. حفصہ. جی حفصہ یعنی ہا فے صاد ہے. حفصہ.
اللہ آسانی عطا فرمائے. ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور ایک کالر شامل کر کے پھر جوابات کی طرف چلتے ہیں, اس لیے کہ پروگرام میں وقت بڑا کم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کسی کے ساتھ مل کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. نام ہے ان کا شاہنواز. شاہنواز کون ہے یہ؟ محمد شاہنواز میرے ہسبینڈ کا نام ہے. اور جو ان کی امی کا نام بتائیے شاہنواز بھائی کی. نسیمہ خاتون. نسیمہ, ٹھیک ہے. اور جن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا نام؟ ان کا نام جو ہے وہ نوید ہے. ان کی امی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ان کی امی کا نام مجھے نہیں پتا. اللہ آسانی عطا فرمائے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے اور جوابات کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے عرض کر دوں کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, میرے نمبرز بھی نوٹ کر لیں, لکھ لیں تاکہ رابطے میں رہ سکیں, اور اپنے وظائف کے لیے اسم اعظم کے لیے کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں. فیصل اور ذوالفقار دو بچوں کے لیے جو میری بہن فرحت آپ نے پوچھا ہے کہ فیصل کو مرگی کا مسئلہ ہے اور ذوالفقار کا دل نہیں لگتا. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں, اور مرگی کا ایک بہت ہی الحمدللہ مجرب تعویذ ہے جو میں بھیجتا ہوں. 7 عدد تعویذ ہوتے ہیں, ہر بدھ کو ایک ایک تعویذ بازو میں باندھا جاتا ہے. تو وہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیجئے گا, انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. اور اثرات کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پئیں. ظاہر ہے کہ آج کل الحمدللہ ماہ رمضان ہے, تو مغرب اور عشاء کے بعد دم کر کے پانی پہ پی لیا کریں, باقی نمازوں میں دم کر کے اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. مریم بنت ناز بی بی, میرے بھائی آپ نے مدینہ طیبہ سے کال کی, مریم کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کے سر میں درد ختم نہیں ہوتا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ایک تو ان کو بولیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں. دوسری سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پہ پھیرا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ سر کے درد سے نجات مل جائے گی. مصباح الرحمن بن میمون پری, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے, نوکری نہیں ہو پا رہی, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ بہت جلد مسئلہ حل ہو جائے گا. یا باسطو یا اللہ, یا باسطو یا اللہ 440 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, دعا کریں, انشاءاللہ نوکری کے اسباب بن جائیں گے. عزیر میرے بھائی آپ نے سعودی عرب سے کال کی, محمد ہاشم بن حفصہ کے متعلق کہ اس کے پیدائشی طور پہ پاؤں ٹیڑھے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کسی اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے, رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 پڑھ کر زیتون کے تیل پہ دم کر لیں اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک خوب اچھی طریقے سے مالش کیا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد شاہ نواز بن نسیمہ اور نوید کے ساتھ کاروبار کرنے کا جو آپ نے پوچھا ہے, دیکھیں علم العادات میں دونوں کا ماؤں کا نام ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہرحال میں نے حوا کے نام سے لگایا ہے اور نوید بن حوا کے نام سے لگایا, تو اس میں الحمدللہ رب العالمین آپ دونوں کا کام کرنا مناسب آ رہا ہے. مگر پارٹنری میں ایک تو بھروسہ اور دوسری نظر بھی بہت ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے. تو پھر آسانی ہوتی ہے, کسی ایک پہ کام چھوڑ دیں گے تو شاید کام بھی نہیں چل پائے گا اور نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے اور دعا کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ماہ رمضان تو نے ہمیں عطا فرمایا, اس کا ادب کرنا بھی ہمیں عطا فرما دے. اے رب کریم ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم, اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا
ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم ماہ مبارک ماہ رمضان کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما، اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔